ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ان اللہ عزیز حکیم۔ اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 کا بیان ہے۔ پیچھے ہم شراب اور جوئے کے متعلق یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیان تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، اور پھر یہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ آگے اللہ پاک کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یتیموں کے متعلق سوال کرتی ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ، تو آپ فرما دیجئے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے، یتیموں کی خیر خواہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ مشترک رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تمہارے بھائی ہی تو ہیں اگر ان کا اور اپنا خرچہ مشترک کر لو، کیونکہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ خیر خواہی کرنے والا کون ہے اور بد خواہی رکھنے والا کون ہے، کون ان کی خیر چاہتا ہے، کون ان کی خیر نہیں چاہتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور سختی میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اچھا، اب اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق سوال کا ذکر کیا گیا تھا، جس کا بیان ہم کل پڑھائے تھے، کہ اس آیت میں مال کے خرچ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو زائد ہو اس کو خرچ کر دو، اور پھر اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر اور تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہوا تھا احادیث کی روشنی میں، کہ جو کچھ بھی زائد ہے اس کے خرچ کرنے کے معنی کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے۔ تو اب آگے مزید اگلی ہی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم یہ بھی تو کر سکتے ہو کہ جو زائد مال ہے یتیموں پر خرچ کر دو، یتیموں پر خرچ کرو، کیونکہ پیچھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، اولاد پہ خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، تو یتیموں پر خرچ کر دو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ دو آیات نازل ہوئیں، کون سی دو آیات؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حتی یبلغ اشدہ، اور اچھے طریقے کے سوا یتیم کے مال کے قریب نہ جانا. اگر اچھا طریقہ تو چلے جاؤ، اچھے طریقے کے علاوہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، نہ جانا. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. وہ جو بھی یتیم بچہ ہے، یتیم بچی ہے، اپنی جوانی کو پہنچ جائے. ان کے مال کے قریب ایسے نہ جانا، کسی بھی طرح کی بدخواہی یا خیر کو نہ چاہتے ہوئے. ہاں، اگر اچھے طریقے سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ان کے مال کے نزدیک اجازت ہے. اور سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ ناجائز طور پر یتیموں کا مال کھاتی ہیں. جو لوگ ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتی ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر محض صرف آگ بھر رہی ہیں، صرف اور صرف آگ. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ دن دور نہیں ہے جب وہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. بھڑکتی ہوئی آگ. اچھا، اب جب یہ دو آیات نازل ہوئیں کہ اگر تو اچھے طریقے کے سوا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا. اور دوسری آیت یہ کہ ناجائز طور پر جو لوگ یتیموں کا مال کھاتی ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہی ہیں اور ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گی. اب جب یہ دو آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتی ہیں تو ہر وہ شخص جس کی زیر کفالت کوئی یتیم تھا، ہر وہ شخص جس نے اپنی کفالت کے اندر کسی یتیم کو رکھا ہوا تھا، فوراً اس نے اپنا اور یتیم کا کھانا الگ الگ کر دیا. پہلے اگر کھانا ایک جگہ پکتا تھا، ایک شخص نے 2 یتیموں کی کفالت اٹھائی ہوئی ہے، گھر میں جو کھانا پکتا تھا اسی میں سے ان کو بھی کھلا دیتے تھے. مگر ان دونوں آیات کے نازل ہونے کے بعد اب جو لوگ ایسا کرتے تھے انہوں نے اپنے اور یتیم کا کھانا علیحدہ علیحدہ کر دیا کہ ان کا کھانا علیحدہ بناؤ اور اپنا کھانا علیحدہ بناؤ. کہ اچھے طریقے کے سوا ان کے مال کے قریب بھی نہ جانا. اور جو ایسا کرے گا تو وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرے گا اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کے اندر وہ ڈال دیے جائیں گے. تو اب اگر کسی کے گھر میں یتیم تھا اور وہ اس کا کفیل تھا، وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ پہلے تو ایک ہی جگہ کھانا بنتا تھا تو وہ آپس میں اکٹھے ہی بیٹھ کر کھا لیتے تھے. اس نے کیا کیا کہ یتیم کا کھانا علیحدہ کر دیا اور اپنا کھانا بھی علیحدہ کر دیا. اچھا، اب کیا ہوا کہ بعض اوقات جب ایک بندے کے لیے کھانا پکایا جائے گا، کہاں ایک ہی جگہ کے اوپر گھر کے 8-10 افراد کے لیے کھانا پک رہا ہے. اب جب ایک ہی بندے کے لیے کھانا بنایا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کا جو کھانا ہے وہ بچ جائے
اور جب وہ بچ جائے گا تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اس وقت کوئی فریج یا ریفریجریٹرز وغیرہ تو نہیں تھے، کھانا بچ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اب ایک دشواری پیدا ہو گئی کہ پہلے سالن بنتا تھا ایک جگہ کے اوپر ایک ہانڈی میں، اب سالن بن رہا ہے 2 جگہوں پر 2 ہانڈیوں میں، ایک ان کے اپنے لیے اور ایک اس یتیم کے لیے جس کی وہ کفالت کر رہی ہیں۔ اب یہ ایک دشواری اور ایک تکلیف پیدا ہو گئی جون سی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یتیم کا جو مال اس کی جو ضائع ہو رہا تھا کہ جب ایک بندے کا کھانا پکے گا وہ کتنا کھا لے گا، اور ہو سکتا ہے وہ زیادہ بن جائے تو باقی خراب ہو جائے گا۔ تو اب یتیم کا جو مال ضائع ہو رہا تھا، اور دوسری یہ دشواری پیدا ہو گئی کہ پہلے کھانا ایک جگہ بنتا تھا، اب جب یہ 2 آیات نازل ہوئیں تو اپنا کھانا علیحدہ کر دیا گیا اور اس کا کھانا علیحدہ کر دیا گیا۔ پہلے گھر میں ایک ہانڈی بنتی تھی، اب گھر میں 2 ہانڈیاں بن رہی ہیں، ایک اپنے لیے اور ایک یتیم کے لیے، تاکہ اس کا کہیں اس میں مکس نہ ہو جائے۔ تو اب یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا کہ ایک تو اس کا مال اگر اب اس صورت میں ضائع بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا دشواری اب یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب ایک جگہ پر 2 کھانے پکانے پڑتی ہیں جو ان سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ تو تب اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ جو ان سی ہے نازل فرمائی، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت فرمائی کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ جانتا ہے کہ کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون بدخواہی۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ جو ایک ہانڈی میں کھانا بنا رہا ہے یا 2 ہانڈیوں میں کھانا بنا رہا ہے، نیت کس کی پاکیزہ ہے، نیت کس کی پاک ہے۔ وہ بھلے ایک میں بنائے، وہ یتیم کی خیر خواہی چاہتا ہے، اور کوئی اگر 2 میں بنائے مگر وہ یتیم کی بدخواہی جانتا اللہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ وہ یسألونک عن الیتامی، آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتی ہیں، قل اصلاح لہم خیر، تو آپ کہیں کہ ان کے لیے خیر خواہی کرنا ہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو اگر تم اپنا اور ان کا خرچ، اب اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ مشترک رکھ لو، مثلاً ہانڈی ایک ہی بنا لو، خود بھی کھا لو اس کو بھی کھلا دو، تو تمہارے بھائی ہی ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ جانتا ہے، یہ تو خدا کو معلوم ہے۔ ایک بندہ بظاہر 2 ہانڈیاں بنا کر یہ شو کر رہا ہے کہ نہیں میں تو بڑا خیر خواہ ہوں کہ کہیں یتیم کا مال میرے مال کے اندر مکس نہ ہو جائے، اور ایک بندہ ایک ہی جگہ پر کھانا بنا رہا ہے جو ان سے، تو یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل کے اندر پاکیزگی ہے، یہ خدا جانتا ہے کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون بد خواہی کرنے والا ہے، جو خیر نہیں چاہتا اس یتیم کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بہت حکمت والا ہے جی۔ تو اب اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیت نازل، وہ جب 2 آیات نازل ہوئیں تو یہ مشکل پیش آئی لوگوں کو، ایک کہ اپنے سے ان کا کھانا علیحدہ کر دیا، دوسرا ان کا کھانا خراب ہونے لگا، تیسرا کہ ایک وقت میں اب بعض گھروں میں 2
جگہوں پر انتظام ہونے لگا تو یہ ایک دشواری تھی اور مشکل تھی۔ تو اب یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم خیر خواہی کی نیت سے اپنا اور ان کا کھانا ایک ہی جگہ پہ رکھ لو تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، اگر اللہ چاہتا، لیکن کوئی مشقت کی بات نہیں ہے، اپنا اور ان کا کھانا ایک جگہ پر رکھ لو۔ تو اب اللہ کے اوپر تو دلوں کا حال روشن ہے نا، وہ خیر خواہ کو بھی جانتا ہے اور وہ بد خواہ کو بھی جانتا ہے، وہ اپنے کو بھی جانتا ہے اور وہ پرائے کو بھی جانتا ہے، وہ غدار کو بھی جانتا ہے اور وفادار کو بھی جانتا ہے، ایمان والے کو بھی جانتا ہے اور منافق کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور بدخواہ کو بھی جانتا ہے۔ وہ تو ہر ایک کی محبت کو جانتا ہے، ہر ایک کی محبت کو پہچانتا ہے، کس کے دل کے اندر کتنی محبت ہے، بھلے وہ اس عمل کو کرے یا نہ کرے، بھلے وہ اس عمل کو ایک جگہ پر ظاہر کرے، وہ اس عمل کو 2 جگہوں پر ظاہر کرے، وہ جانتا ہے۔ تو اس کو علم ہے کہ یتیم کے مال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کون کھانا جون سا ہے ایک جگہ پر پکا رہا ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یتیم کے مال سے بطور خیانت فائدہ اٹھانے کے لیے کون کھانا ایک جگہ پر پکا رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ بھی ایک ہی جگہ پر بنا رہا ہے، وہ بھی ایک ہی جگہ پر بنا رہا ہے، مگر وہ جانتا ہے۔ تو یتیم کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نقد مال اور جو باقی رہنے والی چیزوں کو الگ اس کے حساب میں رکھو، اور جو چیزیں جلدی خراب ہو جانے والی ہیں ان میں اپنا اور یتیم کا جو خرچہ یا کھاتا ہے اس کو تم آپس میں مکس کر سکتے ہو، بشرطے کہ تمہاری نیت میں پاکیزگی ہو، یہ نہ ہو کہ بطور خیانت تم اس کے مال میں سے اپنے مال میں زیادہ خرچ کرتے چلے جاؤ، نہیں، بشرطے کہ اگر تمہارے دل و دماغ میں پاکیزگی ہے اس صورت کے اندر۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک نیتی اور خیر خواہی کے ساتھ یتیم کا جو ولی ہے وہ یتیم کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، اگر اس کے وجود کے اندر نیک نیتی قائم ہے، اس کے دل و دماغ میں پاکیزگی اور تقوی موجود ہے، تو یتیم کے مال کی خرید و فروخت اور اس میں پھر تجارت، جو یتیم کا مال ہے اس کی خرید و فروخت، پھر اس میں تجارت، اس میں مضاربت، اب وہ سب کر سکتا ہے۔ اور اگر یتیم کا فائدہ ہو تو یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی تجارت کر سکتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یتیم کو فائدہ ہو جائے گا اس تجارت کے اندر، تو وہ جو یتیم کا مال اس کے پاس بطور امانت موجود ہے وہ اس کو اپنے مال کے اندر ملا کر اس مال سے تجارت بھی کر سکتا ہے، بزنس بھی کر سکتا ہے اور مضاربت بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے خود یتیم کے ساتھ ان چیزوں کے اندر اخلاط مخلوط کی اجازت دے دی ملنے کی، اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دے دی، تو ان کے مال کے ساتھ وہ اپنی چیز کو
ملا سکتا ہے، اور ان کے نسب کے ساتھ بھی۔ مثلا یتیم لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے، یتیم لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے، اور یتیم لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر سکتا ہے، اور خود بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے، مگر شرط وہ یہ کہ ان تمام مالی یا جسمانی جو تصرفات ہیں اس میں یتیم کی خیر خواہی مقصود ہو، جو اس آیت کی ابتدا ہے۔ شرط ساری صورتوں میں صرف ایک ہی ہے کہ اگر اس یتیم کی خیر خواہی مطلوب ہے، اگر اس یتیم کی خیر خواہی اس کی بہتری مقصود ہے، اس کے مال اور نفس سے اپنے آپ کو خیانت کے طور پر اس کے مال یا اس کے نفس کے اندر اس کی جو جسمانی یا مالی چیزیں اس کے اندر تصرف کرنا خیانت کے طور پر، یہ حرام ہے۔ اور اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر وہ آگ ہے جس کو وہ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، اور ان قریب ہم اس کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے۔ تو یہ تفسیر تھی اس آیت کی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تم میں ایماندار کون ہے اور تم میں ایماندار کون نہیں ہے، کون ان کی خیر خواہی چاہتا ہے اور کون ان کی بد خواہی چاہتا ہے، کون ان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اور کون ان کو خیانت کے ساتھ اپنے اوپر فائدہ اور ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔